اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 اور اس کا سبق نمبر 15، جس میں ہم 28واں پارہ صفحہ نمبر 11 سے 15 تک پڑھنے جا رہے ہیں، اور ان 5 صفحات میں ہم اللہ کی توفیق سے 4 صورتوں کو مکمل کریں گے: سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن۔ تو چلیے ان صورتوں میں سے سورۃ الصف سے شروع کرتے ہیں، اور چاروں صورتوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ چلے بتائیے، چاروں صورتوں کے اندر کیا چیز مشترک ہے؟ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ سہیل احمد غازی صاحب ہیں، جواب درست ہے۔ محمد یونس ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر روبینہ ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر نینا مشتاق ہیں، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ چاروں صورتوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ یہ چاروں مدنی صورتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تسبیح کا کہا تو ان میں سے 3 کے شروع میں تسبیح ہے، 1 کے شروع میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے درست جواب کیا ہے کہ چاروں مدنی صورتیں ہیں۔ آج ہم 4 صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں، چاروں مدنی ہیں، یعنی بعد از ہجرہ نازل ہوئی۔ اور آپ کے علم میں مدنی صورتوں کے موضوعات کے اندر کیا ہے؟ جہاد، اللہ کی راہ میں قتال، منافقین، یہود، نصارہ، یہ اور احکام و مسائل، یہ تمام مدنی صورتوں کے موضوعات میں سے ہیں۔ تو چلیے جی، سورۃ الصف سے ابتدا کرتے ہیں۔ 14 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 4 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ یہ سورت مسبحات میں سے ہے، وہ صورتیں جن کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہیں، اور اس سورت کا بنیادی موضوع دعوت نصرت جہاد ہے، انصار اللہ بننے کا حکم ہے، یہود و نصارہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے کی تنبیہ ہے، غلبہ اسلام کی بشارت ہے، اور دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرطوں کو بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی۔ کیا؟ تو فاعل ہے اور سبجیکٹ ہے جی، کیا چیز تسبیح بیان کرتی ہے؟ ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں تم وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ واقعہ پیش آیا جی، واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، اور جب سب سے افضل اعمال ان کو بتا دیے گئے تو پھر انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ ان کے اس مطالبے یا اس بحث مباحثہ کے بارے میں یہ آیات اور یہ سورۃ کریمہ ابتدا سے نازل ہوئی کہ ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کیا کریں، اور یاد رکھیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے
جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو آپ کام نہیں کرتے آپ اس کی طرف دوسروں کو کیوں بلاتے ہیں. دیکھیں شاید کہ ایک انسان حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا مطلب وہ دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلائے گا کہ وہ خود حج نہیں کر سکتا تو دوسروں کو بھی نہیں. دوسروں کو وہ باقاعدہ حج کے بارے میں بتائے گا، ترغیب دلائے گا کہ اللہ کے بندوں استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. تو اس وجہ سے اب ایک بندہ ہے اسے صبح شام کی ذکر و اذکار کرنا بھول جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کہ اب میں صبح شام کی ذکر و اذکار نہیں کرتا تو میں اب کسی اور کو بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے صبح شام کی ذکر و اذکار کرنے ہیں. بتائیے معاشرے کے اندر ایک ایسی سوچ ہے یا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں کیا دعوت دے رہی ہے ہمارا تو خود ہم عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کیا بتانا. تو دوسروں کو بتانا شروع کر دیجئے اس جذبے اور اخلاص کے ساتھ. آپ یقین جانیے آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا کرے گا. تو اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کابورہ مقتن، کابورہ بہت بڑی ہے. بتائیے کابورہ کون سا باب ہے؟ کابورہ بہت بڑی ہے. مقتن ناراضگی، غصے کا باعث. عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ بہت ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولو، یہ کہ تم کہو، کیا کہو؟ ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں، جو فعل نہیں ہے وہ کہنا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفن، ایک صف کے اندر. جو صف کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اچھا وہ کیسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص. بنیان کہتے ہیں عمارت کو، گویا کہ وہ عمارت ہے مرصوص، سیسا پلائی. جیسے کوئی سیسا پلائی عمارت مضبوط ہوتی ہے تو وہ اس عمارت، اس دیوار کی طرح اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر صف بنا کر جہاد کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جوابات درست موصول ہو رہے ہیں. سسٹر رفیہ ہیں، محمد کبیر احمد صاحب ہیں، اور سسٹر شاہین شیخ ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے جوابات، 15 کے قریب جوابات درست موصول ہوئے الحمدللہ. یہ کاروما ہے، یہ باب کیا ہے جی؟ کاروما یکرمو، جس کے فعل ماضی میں پیش آتا ہے تو کابورا یکبرو. تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی صفت ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے مومن بندے دو صورتوں میں اللہ کے سامنے بڑے خوبصورت صف بندی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1 جہاد کے میدان میں، اور نمبر 2 جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ان دونوں جگہوں پر وہ بڑے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ایک دیوار یا ایک عمارت ہے. اور دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے استو واعتدلو، برابر ہو جاؤ، بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو. تقاربو، قریب قریب آ جاؤ. لا تختلفو، دور دور مت کھڑے ہو. فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جائے. تم اگر صف میں ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہوگے تو تمہارے دلوں میں بھی فاصلے پیدا ہو جائیں. صفوں میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں بھی قربتیں پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. اب مختصر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اہل کتاب کے تعلق سے. اگرچہ انبیاء رسول کا تذکرہ تو مکی صورتوں میں آتا ہے، لیکن خاص کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ مدنی صورتوں میں بھی آتا ہے. دیگر انبیاء کا بھی چند جگہ اشارات آئے، لیکن یہ کیونکہ ان دونوں انبیاء کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے متبعین یہود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نصارہ. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے یا قومی، ہے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم،
کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، کیا اس کو جاننے کے باوجود تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے پن کی طرف چلے گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو کج روی کی طرف اللہ لے گیا، ٹیڑے پن کی طرف لے گیا۔ جب وہ ٹیڑے پن کی طرف گئے تو اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑے پن کی طرف لے گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین، فاسق قوم۔ تو یہاں پر تذکرہ مختصر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی قوم کے لوگ تکلیف دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ یہود کی یہ روش رہی ہے کہ وہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بازی یا آپ کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دیا کرتے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نامرد ہیں۔ تو کہا اے میری قوم کے لوگوں، لم تؤذوننی، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو میرے بارے میں، وہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو کیا اللہ کا رسول یعنی اللہ جس شخص کو اپنی رسالت کے لیے چنے، اس شخص کے اندر کیا کوئی ایسا عیب پایا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ بات نہیں مانے، وہ کجروی کی طرف گئے، ٹیڑے پن کی طرف گئے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بین یدیہ، میرے آگے، من التورات، تورات میں سے، تورات کی جو تعلیمات میرے سے پہلے ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہ میرے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، نہیں، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اچھا، اور وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا من بعدی میرے بعد، اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد، احمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ میں دعوت ابی ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، جو خوشخبری انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی کہ تمہارے پاس ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، قالوا، تو انہوں نے کہا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور واضح نشانیاں اللہ کی طرف سے لے کر آئے، تو بولے لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جس چیز کو لائے ہیں وہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ فرمایا فمن اظلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن افترا، اس شخص سے جو جھوٹ باندھے، علی اللہ، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ، افترا کا مطلب باندھنا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اسے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف، واللہ، اور اللہ، لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بولے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نعوذ باللہ انبیاء رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ ظلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جادو کہنا،
معجزات کو جادو کہنا یہ ظلم ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا یا آپ کی تعلیمات کو جادو کہنا گویا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے معنی میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا ہے. یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. واللہ اور اللہ متم نورہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اتم یتم سے اسم فاعل ہے متم. ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ کافروں کو یہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو، کافروں کو اگرچہ یہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنے نور کو پورا کر کے رہنا. کیوں؟ کیونکہ هو الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ وہ اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر. کیوں بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر؟ لیظہرہ تاکہ وہ ان کو غالب کر دے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، تاکہ وہ اپنے رسول کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے. اللہ نے تو اپنے رسول کو اس لیے بھیجا. اچھا تو کیا مشرک اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہے؟ نہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہ نے فرمایا اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے اگرچہ مشرکوں کو یہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، هل ادلکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، یا سلیس ترجمہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی تجارت ایک تجارت پر، ایک ایسا سودا ہے، تنجیکم انجا ینجی تنجی بچائے گا تمہیں، نجات دے گا کم تمہیں، کس سے؟ من عذاب علیم دردناک عذاب سے. اچھا جی وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا جی تجارت کے اندر کچھ لین دین ہوتے ہیں، تو دیکھیں یہ تجارت ہے، تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ذنب ان کی جمع ذنوب، ویدخلکم اور وہ داخل کرے گا تمہیں، جنات ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہ اللہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہ مساکن طیبہ اور بڑے پاکیزہ مسکنوں میں، گھروں میں. مسکن کی جمع ہے مساکن، رہائش کی جگہ. جدید عربی زبان میں ہاسٹل کو بھی مسکن کہتے ہیں یا سکن کہتے ہیں. تو اللہ تمہیں ایسی رہائشوں میں داخل کرے گا طیبہ جو بڑی پاک صاف ستھری ہوں گی. اچھا وہ نہریں، وہ رہائشیں کہاں ہوں گی؟ فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں. فرمایا ذالک الفوز العظیم یہ ہے عظیم کامیابی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ اللہ کی مدد، وفتح قریب اور قریب کی فتح. دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی مدد اور قریب کی فتح ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیجئے اہل ایمان کو.
اہل ایمان کو خوشخبری دیجئے۔ تو اب یہاں پر اس کو اخرا کیوں کہا دوسری؟ کیونکہ ایک تو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بدلہ تیار کر رکھا ہے، جنات ہیں، باغات ہیں، نہریں ان کے نیچے سے بہتی ہیں، پاکیزہ صاف ستھرے گھر ہیں، رہائشیں ہیں، یہ بڑی کامیابی اللہ نے تیار۔ دنیا میں بھی اللہ تمہیں کچھ عطا کرے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تحبونہا، جو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور قریب کی فتح ہے۔ اور دیکھ لیجئے کتنی قریب کی فتح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اکیلے وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے عرصے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک رستہ دکھلانے والے، 8 سال کے عرصے میں فتح مکہ کے موقع پر واپس مکہ کی طرف پلٹے۔ یہ ہے فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا، اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے وبشر المؤمنین، مومنوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے، قریب کی فتح ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بڑی واضح فتح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ کیا مطلب اللہ کے مددگار بنو؟ مطلب اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ جتنی تم اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہو، اس کی اعانت اور نصرت کر سکتے ہو، اپنی استطاعت طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا، للحواریین، حواریین سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف کون میرے مددگار ہے؟ یعنی اللہ کے لیے کون ہے جو میرا ساتھ دینے والے ہیں؟ تو جو حضرت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنے والے انصار کہلائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اعانت کرنے والے تھے وہ حواریون یا حواریین کہلائے، حضرت عیسیٰ کے حواری۔ کیونکہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر بند کر لیا تو اور قتل کرنے کا، سولی چڑھانے کا پورا پختہ عزم کر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا من انصاری الی اللہ۔ آپ کو پتہ ہے صرف جو لوگ حضرت عیسیٰ پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، ان کی تعداد صرف اور صرف 7 یا 8 تھی۔ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہم۔ تو کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ کس پر تائید کی؟ علی عدوہم، ان کے دشمن پر۔ ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمن کے مقابلے میں۔ فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ وہ کیا ہوگے جی؟ غالب ہو گئے۔ ہم نے ایمان والوں کی مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ یہود کی جو پلاننگز تھی اور وہ جو مکر چل رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، ایمان والے کامیاب رہے۔ تو الحمدللہ جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الصف کو مکمل کیا۔ سورۃ الجمعہ کی طرف چلتے ہیں، ایک مرتبہ موضوعات دیکھ لیجئے۔ جی بارک اللہ فیکم۔
تو شروع کرتے ہیں جی سورۃ الجمعہ، اور اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے۔ سورۃ الجمعہ 11 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے۔ اس سورۃ کا نام اس کی آیت نمبر 9 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ اس کی تلاوت جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح اکثر اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی 2 صورتیں سورۃ الاعلی پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے، خاص کر ہم برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے، اس سنت پر عمل کریں۔ عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جمعے کی امامت کرنے والے ائمہ اور خطبہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسری میں منافقون، یا پھر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں غاشیہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان صورتوں کے مضامین بڑے خوبصورت مضامین ہیں۔ تو ہر جمعہ اس قابل ہے کہ جب لوگ ایک بڑی تعداد میں اجتماع کی صورت میں ایک جگہ پر جمع ہو تو سورۃ الجمعہ اور منافقون کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جائے، یہ صورتیں سنا کر، اور سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ سنا کر ان کو یاد دہانی کروائی جائے۔ اس سورت کی ابتدا بھی تسبیح سے ہوتی ہے۔ سورت کا بنیادی موضوع تزکیہ حاصل کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے یہودیوں کے غرور علم و نسب پر سخت تنقید کی گئی ہے، اور جمعہ کو یوم السبت نہ بنانے کی تلقین ہے، اور دین و دنیا میں توازن کی ہدایت ہے کہ تمہارے دنیاوی معاملات دین کے معاملات پر اتنے غالب نہ آئیں کہ تم دین کو ہی بھول جاؤ، اور نہ دین اتنا غالب آئے کہ اپنی دنیا کو بھول جاؤ۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن کا نام بولیں، یہ اعتدال اور میانہ روی کہلاتا ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ میں ہم سے مطلوب ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی 4 صفات بیان ہونے والی ہیں، مطلب اس صفات کا تعلق للہ لفظ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو انتہائی پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 بڑی خوبصورت اور ضروری آیت ہے، جس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کیا مقاصد تھے، یا آپ کے ذمہ اللہ نے کون سے 4 کام لگائے تھے؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بعث فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں رسول کو مبعوث کیا، بعث مبعوث کیا، فی الامیین ان پڑھ میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یعنی وہ رسول انہی میں سے ہے۔ کیوں اللہ نے مبعوث کیا، اللہ کی کیا حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں؟ 4 طرح کی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرے ان پر اللہ کی آیات کو، یتلو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتہ، اس اللہ کی آیات کو اللہ کے بندوں پر تلاوت کرے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، مطلب ان کی اصلاح کرے، ان کے نفوس کو ظاہری باطنی گناہوں سے پاک صاف کرے، انہیں اللہ کی یاد دلائے، اللہ کے قریب کرے، تزکیہ۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض ہیں، ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کریں،
ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کی تلاوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ ہے، اور قرآن کی تعلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فریضہ ہے۔ تو پتہ چلا تلاوت ایک چیز ہے اور تعلیم ایک چیز ہے۔ تلاوت وہ ہے جو آپ اکیلے میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور تعلیم یہ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سکھا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، تعلیم و تعلم، اس کو سیکھنا سکھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کی کتاب کی آیات کو تلاوت کرنا بھی تھا، اور اللہ کی آیات کی تعلیم بھی تھا، ان کو سکھانا بھی تھا۔ مطلب قرآن میں آگے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، ان کے یہ نام ہیں، اتنی رکعات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ فرائض ہیں، اس میں اتنے رکوع ہیں، اتنے سجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا کہ اپنے صحابہ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، مطلب قرآن مجید کی باتیں کھول کھول کر سکھائے، اور حکمت کی باتیں سکھائے، اپنی احادیث سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے، رفیع ضلال مبین، کھلا گمراہی میں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ دوسرے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان کو نہیں ملے۔ لَمَّا يَلْحَقُوا، نہیں وہ ملے، بِهِمْ ان کو، مطلب کچھ ایسے دوسرے بھی ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے، جو ابھی تک اس جماعت کو نہیں ملے۔ یہ جماعت جو حق پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی جماعت۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، عظیم رحمت والا ہے۔ تو ذرا غور کریں نا، ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم کوئی بہت بڑا سا بنگلہ گھر ہے جی، کوئی گھر بنا کر اس کے بعد لکھ دیتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے یہ آیت درست ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن ذرا آیت کا محل استشہاد دیکھیے، آیت کو اس کے محل استشہاد سیاق و سباق کے ساتھ ذرا سمجھیے تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، دین اسلام کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، کتاب و سنت کا تذکرہ ہے، اس جگہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے دنیاوی نعمتیں مال سب اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن اللہ کا جو اصل فضل ہے وہ اللہ کے دین کا مل جانا، دین پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا، اور دین کی سمجھ بوجھ کا آ جانا۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں پر ہمیں امت محمدیہ کو جب یہ بتایا گیا کہ تمہاری طرف ایک رسول اللہ نے بھیجا اور اس کے یہ فریضے ہیں، تو ساتھ ہی پچھلی اقوام کا بھی بتا دیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنی کتابوں یا اپنے رسولوں کے ساتھ۔ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہیں حملوا، جو دیے گیا تورات، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، مطلب یہود، ثم پھر لم یحملوها، وہ اسے نہیں اٹھا سکے۔ تورات انہیں دی گئی لیکن وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی مثال جیسی ہے، یحمل اسفارا، صفر ان کی جمع اسفار بوجھ کے معنی میں، ان کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ مطلب گدھے کے اوپر کچھ بھی لاد دیجئے، اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے اوپر سونا ہے یا میرے اوپر مٹی ہے، بوجھ ہے اس کے لیے، ہر طرح کی چیز اس کی اہمیت وہ کیا ہے کیا نہیں ہے
اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ان کی مثال بھی ویسی ہی ہے۔ فرمایا بئس بری ہے مثل القوم الذین، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بولے جی اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو، جیسے ہوتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہاں پر کہ یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تم یہ سمجھتے ہو، انکم اولیاء للہ، یہ کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر ذرا موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا پھر موت کی تمنا کرو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی اولیاء ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، یہود اقوام عالم میں سے یہ قوم اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ شاید ہم اللہ کے سب سے بڑے چہیتے ہیں۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہود کا یہ کنسپٹ آج تک باقی ہے۔ دنیا کا واحد مذہب جو تبلیغ نہیں کرتا، جو یہ نہیں کہتا دیگر مذاہب کے لوگوں کو کہ آپ یہودیت کو قبول کریں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پیدائشی ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے بس وہی یہودی ہیں۔ آج تک ان کی یہ پوری دنیا پر اور دنیا کی ملکیتوں پر قبضہ کرنے، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے اور ہر طرح کی چیز اور اپنے آپ کو چہیتا اور باقی پوری دنیا کے لوگوں کو غلام سمجھنے کا کنسپٹ آج تک یہود میں بالکل باقی ہے، ان کے جو خاص دینی لوگ ہیں۔ تو اللہ نے انہیں ایک چیلنج دیا، اور ساتھ ہم امت محمدیہ کو بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امت محمدیہ میں سے بھی کچھ لوگ اٹھیں اور اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کیا امت محمدیہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی قبر میں فرشتے آئیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا پھر ہم فلاں 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 کے کیا کہتے ہیں جی وہ فلاں 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 کے مرید ہیں، یا ان کی بات ماننے والے ہیں، یا ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو بھائی جی فرشتے واپس ہے۔ بتائیے امت کے اندر ایسے قصے کہانیاں مشہور ہیں یا نہیں؟ تو نعوذ باللہ کسی انسان کو، ہم انبیاء رسول کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جہنمی ہے یا پھر یہ پکا جنتی ہے۔ اللہ اس کے حال کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہے۔ ہم اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں، کوئی انسان اپنی زندگی میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں فرشتوں کو یہ جواب دے دوں گا اور میں ایسے بچ جاؤں گا، میں ایسے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے بندے، آپ کو کیا پتا کہ آپ بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے؟ ہاں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم، اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے مانگیے، دعوے مت کیجئے، چیلنج مت کیجئے، کیونکہ یہ کوئی صحابہ کرام کی اور اہل اسلام کی روش نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی روش ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے اور ہم ایسے۔ دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ کے مضامین کو دیکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں لیول 4 5 میں، یہود کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو صرف وہ جائے گا جو یہودی اور عیسائی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تو بس ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کی اپنی تمنائیں ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کی اولیاء، تو ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کرو، پھر تمہیں اس دنیا کی زندگی سے کیا لینا دینا، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ لیکن انہیں وہ موت کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کے لالچی تھے، حریص تھے، حد درجے دنیا سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ نے پھر خود ہی بتلا دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کے سبب،
باسبب کے معنی میں ہے یعنی اپنی کمائیوں کے سبب وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، انہیں اپنے کرتوتوں کے بارے میں پتہ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. قل کہہ دیجئے ان الموت الذی، بے شک وہ موت جس سے تفرون منہ تم اس سے بھاگتے ہو. فرّ یفرّو بھاگنا، تفرون تم بھاگتے ہو منہ اس موت سے. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یعنی وہ موت، ملاقیکم، لاقا یلاقی سے اسم فاعل ہے، ملاقی ملنے والی ہے، کم تم سے، وہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے جس سے تم بھاگتے ہو. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہری باتوں کے جاننے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ اللہ تمہیں بتائے گا، تمہیں خبر دے گا. کس چیز کی خبر دے گا؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. پاس کنٹینیو، جو تم عمل کرتے تھے اللہ تمہیں اس کی خبر دے گا. یہ تھے تمہارے اعمال. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے. نادا ینادی سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز، فعل ماضی ہے پرفیکٹ ٹینس ہے اور پیسیو وائز ہے مجہول ہے. اے ایمان والو جب پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم، یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بولے اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کو مکمل کر دیا جائے، جب نماز ہو چکے مطلب جمعے کی نماز تم پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے. پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنی دنیا کو تلاش کرو. پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، او لہون، یا پھر کوئی تماشا، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف پھر جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہو، تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. شاید کہ میرے ہاں کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، دیکھتے ہیں چند لمحات میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً کہ میرے یہاں کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم تھی، میں میٹنگ سے آؤٹ ہو گیا تھا. آپ پلیز مجھے کو ہوسٹ بنا دیجئے تاکہ میں اپنا کیمرہ آن کر سکوں. غالباً آج کی ہماری کلاس کو ہوسٹ کری ہیں سسٹر. جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ آپ کا. تو بتائیے جی ہم کہاں پر پہنچے تھے؟ آپ نے میری آواز کو کہاں تک سنا اور کہاں سے آواز کٹی؟ کیونکہ میں نے تو صورت پوری کر لی ہے.
مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں ٹھیک پڑھا رہا ہوں اور آواز جا رہی ہے، تو میں نے صورت پوری کر لی. تو کیا آپ کو پوری صورت کی آواز آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے، لاسٹ آیت میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جمعے کی نماز کے بعد جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو مسجد کی طرف آ جاؤ، اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر جاؤ جا کر اپنی دنیا کماؤ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب صحابہ کرام میں ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آوازیں بلند ہوئی کہ مکہ کے مدینہ کے اندر ایک تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر آئے. تو کچھ لوگ مسجد سے اٹھ کر اس قافلے کی طرف چلے گئے. تو ان کے اس فعل کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ کوئی تجارت وغیرہ دیکھتے ہیں اور لہون یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے، خیر وہ بہتر ہے، من اللہو تماشے سے، وہ من التجارہ اور تجارت سے، واللہ اور اللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے. اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تمہیں جمعے کے خطبے کو، اللہ کے ذکر کو اس تجارت کی وجہ سے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق تو اللہ نے ہی دینا ہے. چلیے جی، تو سورۃ المنافقون کی طرف چلتے ہیں. سورۃ المنافقون آپ کے علم میں ہے کہ مدنی سورہ ہے. ایک غزوہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں. اس غزوے سے واپسی پر چند منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر انتہائی برے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کچھ بحث مباحثہ ہوا، آوازیں بلند ہو گئیں، تلواریں نکل آئیں قریب تاکہ آپس میں لڑائی ہو جاتی، تب منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس لڑائی، اس آواز کو بھڑکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں دیکھو یہ مسلمان تمہارے مدینہ والوں کے رزق پر پڑھ رہے ہیں اور دیکھو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والے لوگ نعوذ باللہ کم تر لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں. اب صحابہ کرام میں سے کچھ نے منافقین کی زبانوں سے یہ الفاظ سن لیے. تو اس صورت کے اندر منافقین کی صفات، خاص کر 12 صفات اور ان کے ان رویوں کا تذکرہ ہے. 11 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے. سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا. بنیادی موضوع منافقین کی عادات اور خصال کا بیان ہے، مختلف چالوں کا بیان ہے، ان کی صفات ہیں، اور ذکر اللہ اور انفاق سے منافقت کا علاج ہے. آخری آیات میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم منافقین یا یہود و نصارہ کا تذکرہ پڑھیں، جیسے ابھی ہم نے یہود کے کنسیپٹ کے بارے میں پڑھا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے. منافقین کے بارے میں پڑھے تو یہ نہیں کہ یہ آیات تو منافقین کے بارے میں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہمارے اندر منافقین جیسے اخلاق، عادات، صفات نہیں آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں جی، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں. مطلب اپنی اس گواہی میں جھوٹے ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. نشہد انک لرسول اللہ، اس گواہی کے اندر منافقین جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. کیوں؟ اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے،
ایمانہم اپنی قسموں کو، یمین ان کی جمع ایمان، انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا جنتن ڈال، کیونکہ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ کیا تم نے ایسے 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 کہا، تو آگے سے کہتے اللہ کی قسم ہم نے یہ نہیں کہا، قسمیں کھا کر بچ جایا کرتے۔ تو انہوں نے اپنی قسموں کو کیا بنایا؟ جنہ، ڈال، وہ جو انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تو ان کی قسمیں ان کے لیے ڈال ہے، مطلب ان کو ان کی قسمیں بچاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت نہیں کرتے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کا باعث بنے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، بولے بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، ذَلِكَ یہ باسبب کے معنی میں، بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، بس سبب اس کا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، مطلب منافقین ایمان لائے۔ ثُمَّ كَفَرُوا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں میں سختی ڈال دی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگی کہ پہلے ایمان لائے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے فقہ سے، اور وہ سمجھ نہیں ہے، ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ منافقین جسموں کے اعتبار سے بڑے جسوں والے لوگ، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبُکَ، آپ کو پسند آتے ہیں، اجسام ان کے جسم، ان کے جسم آپ کو پسند آتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں، مطلب جب دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی پرسنالٹی جسم، جب بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، جی آپ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ، گویا کہ وہ خشب مسندہ، ٹیک لگائی گئی لکڑیاں ہیں، خشب لکڑیاں ہیں مسندہ، کھڑی کی گئی، ایسے لگتا ہے کہ وہ کھڑی کی گئی لکڑیاں، مطلب جیسے کسی بڑی عمارت میں لکڑیاں جو کھڑی کی جاتی ہیں وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، تو منافقین بھی ایسے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی لکڑیاں ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی کہ یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہیں، مطلب بڑے خوبصورت جسموں کے مالک ہیں، آپ ان کی باتوں کو بھی بڑے غور سے سنتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں جی کیا بات کریں، لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، یہ ان لکڑیوں کی مانند ہی ہے۔ تو دونوں تفسیریں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر زور آور آواز کو سمجھتے ہیں، علیہم، اپنے اوپر۔ کیا مطلب جو کوئی بھی آواز آتی ہے نا، کوئی ذرا سا شور شرابہ آیا تو یہ ایک دم سے سہم جاتے ہیں کہ کوئی ہم پر پکڑ نہ آ گئی ہو، ہمارا نفاق کہیں کوئی ہماری حرکت واضح نہ ہو گئی ہو تو کوئی ہمیں نہ مسلمان پکڑنے آ گئے۔ یہ مطلب ہے کل صیحۃ علیہم، مطلب اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، وہی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے بچیے، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، فعل مجہول ہے، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں کس جھوٹ کے اندر یہ بہکائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم، استغفار کرے تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، لووا رؤوسہم، وہ نہیں آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی ہو، اگرچہ آپ کی بات درست ہے تو وہ سر جھٹک کر نہ کہتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں، تو یہ منافقین کا رویہ تھا کہ لووا رؤوسہم، رأس ان کی جمع رؤوس، اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، ورائیتہم، اور آپ انہیں دیکھیں گے، یسدون، وہ روکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور تکبر کرنے والے، تکبر کی حالت میں آ کر دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں،
ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا مغفرت نہ طلب کریں برابر ہے۔ اللہ نے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ ہم الذین یقولون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، کس پر؟ علی من عند رسول اللہ، ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ مطلب وہ جب لڑائی ہوئی نا تو یہ انصاری صحابہ کو کہنے لگے کہ دیکھیں یہ مہاجرین تم سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم تمہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تم ان پر بالکل خرچ نہ کرو۔ کہتے ہیں لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، کس پر؟ علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہے ان پر خرچ نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب؟ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ ادھر دائیں بائیں ہو جائیں، اٹھ کر چل پڑیں، تب تک تم ان پر خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ، اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کے لیے خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے اصل میں اللہ کے لیے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن جو منافقین ہیں، لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ یقولون، کہتے ہیں، یہ ان کی وہ بات ہے جو انہوں نے غزوے سے واپسی پہ کی تھی، کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹتے إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ لَيُخْرِجَنَّ، دیکھیں فعل اخرج یخرج سے شروع میں لام آخر میں نون تاکید کے لیے لگا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، البتہ ضرور نکال دیں گے عزت والے، منہا، اس مدینہ سے، الْأَضَلْ، نعوذ باللہ، جو انتہائی کم تر اور ذلیل ہیں ان کو مدینہ سے عزت والے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کیا یہ منافقین عزت والے ہیں؟ نہیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور لیکن منافقون، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے۔ اصل میں عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے، لیکن منافقین کو اس چیز کا کیا شعور، منافقین کو کیا علم کہ عزت کس کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ غافل کریں تمہیں، لا تلہکم، نہ غافل کریں تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ حکم دے رہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا تم اس میں سے خرچ کرو، کب؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی، یہ کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، موت کے آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فیقولا، پس وہ بندہ کہے گا جس پر موت طاری ہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں، اخرتا، تو نے مہلت دی، نی مجھے، اے اللہ تو نے مجھے ٹائم کیوں نہیں دیا، مہلت کیوں نہیں دی، کب تک؟ الی اجل قریب، قریب کے وقت تک، اے اللہ کوئی قریب کے وقت تک ہمیں مجھے کوئی مہلت ہی دے دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب اس کی خبر رکھنے والا۔
تو دیکھ لیجئے اللہ کے ہاں جب کسی کا وقت آ جائے تو اس کے اندر ایک لمحے کی بھی اسی مہلت نہیں ملتی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ تو الحمدللہ جی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ المنافقون کو بھی مکمل کیا، یوں ہماری 3 صورتیں مکمل ہوئیں، اور ہماری چوتھی صورت سورۃ التغابن ہے۔ ایک پیج جی سورۃ التغابن کی ہم صرف 8 آیات پڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں اس کو مکمل کریں گے۔ تو چلیے سورۃ التغابن کا ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ التغابن 18 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 8 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ مدنی سورہ ہے اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 9 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سورت یعنی ہم 8 آیات پڑھیں گے، یہ اس کو ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت مسبحات میں سے ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والی جو صورتیں ہیں جن کی ابتدا ہے وہ، اور اس سورت کا بنیادی موضوع آخرت کا دن ہے۔ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید و آخرت ہے، اور اسلام کی خاطر اپنے قریبی کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کا بیان ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ اس کے موضوعات دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، کیا؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، لہ الملک، اسی اللہ کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی اللہ کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، من یہاں بعض کے معنی میں ہے، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں من تبعیضیہ، بعض۔ فمنکم تو تم میں سے بعض کافر کافر ہیں، ومنکم اور تم میں سے بعض مؤمن مومن ہیں، واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ خلق السماوات والارض، اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، اس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وصورکم، اور اس اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، کیسی شکلیں بنائیں؟ فاحسن صورکم، اس اللہ نے تمہاری بڑی اچھی شکلیں بنائی، اس اللہ نے تمہاری شکلیں بنائیں اور بہت اچھی عمدہ حسن سے ہے، خوبصورت شکلیں بنائیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آئے سورت کی ابتدا میں ہی اللہ کی تسبیح اور اس کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم اعلانیہ کرتے ہو چھپاتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین کفروا، ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے جو لوگ کفر کر چکے ہیں، کیا ان کی کوئی خبر، کوئی باتیں تمہارے تک نہیں آئیں؟ فذاقوا، پس انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم، اپنے معاملے کے وبال کو، انہوں نے اپنے معاملے کے
اپنے کام کے انجام کو، وبال کو چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک، یہ کیوں ہے؟ ذالک یہ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ آتے تھے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے. فقالو، تو وہ کہتے، ابشر، کیا ایک انسان، یہدوننا، ہماری رہنمائی کرے گا. مطلب جب ان کے پاس انبیاء رسول آتے تو کہتے یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، انبیاء رسول بشر ہیں، کیا یہ ہماری رہنمائی کریں گے، یہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں گے؟ تو یہ تکبر تھا. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کیا کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کہتے تھے لولا نزل هذا الكتاب، معذرت سے وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا الذکر على رجل من القريتين عظيم، واللہ عالم، کہ یہ کتاب، یہ ذکر کیوں نہیں نازل کیا گیا علی رجل، کسی ایسے آدمی پر، من القریتین، جو دو بستیوں میں سے ہیں، یعنی مکہ کی بستی اور طائف کی بستی. ان دونوں بستیوں میں سے کوئی عظیم جو بڑا سردار ہے، اللہ نے اس کو کیوں نہیں چنا رسالت کے لیے؟ سارے لوگ جس کی باتوں کو بھی مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے ہاں سرداری، مال و دولت، قوم کے اندر عزت و شرف، یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے مکہ کی مشرکین، پہلی اقوام نے بھی یہ کہا، ابشر یہدوننا، فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا، وتولوا، اور پھر گئے، انہوں نے کفر کیا، وہ پھر گئے. تو واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. تو اللہ بھی غنی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ بھی غنی اور قابل تعریف ہے. زعم الذین کفروا، کافر لوگوں نے یہ سمجھا، الَّن یبعثوا، کہ انہیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا. کافر لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا. قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں اٹھایا جائے گا. وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، وہ یہاں قسم کے معنی میں ہے، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم، پھر، لَتُنَبَّئُنَّ، البتہ تمہیں ضرور خبر دی جائے گی، بما عملتم، اس کی جو تم نے عمل کیے، جو تم نے عمل کیے وہ بھی تمہیں بتائی جائیں گی، اور میرے رب کی قسم تمہیں ضرور ایک دن اٹھایا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، قل وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. وَذَلِكَ، اور یہ علی اللہ، اللہ پر یسیر، بڑا آسان ہے. اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا یہ کوئی مشقت والا کام نہیں ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، اور رسول کے ساتھ اور کس چیز پر ایمان لاؤ؟ تیسری، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا قرآن مجید کی شکل میں، اس نور پر ایمان لاؤ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 3 صورتیں، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون مکمل پڑھی، اور سورۃ التغابن کی 8 آیات کو پڑھا. آنے والے سیشن میں انشاءاللہ سورۃ التغابن کی اگلی آیات کو، اور اسی طرح ہم 28ویں پارے کو بھی مکمل کریں گے، تاکہ اگلے ہفتے کے اندر ہم 29واں پارہ سورۃ الملک سے شروع کر سکیں. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.